أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعوها واقرؤوا إن شئتم وظل ممدود۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چل کر بھی اس کو پار نہ کر سکے گا، اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، جنتی لمبے سایوں میں ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیشاب پاخانہ آئے گا، اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کھانے کا کیا ہوگا، یعنی ہضم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کے پسینے کی طرح ہوگا، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ ڈکار اور پسینے کے ذریعے سے نکل جایا کرے گا، اور جنتیوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ مسلم شریف کے حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا کہ تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید ایک چیز عطا کروں، یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ بندوں کے اس جواب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے اپنے رب کے دیدار کی نعمت ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطوا فاجرا بنعمتی انک لا تدری ما هو لاق بعد موته ان له عند اللہ قاتلا لا يموت القاتل النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی گنہگار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قاتل سے مراد دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا۔
بخاری شریف کے حدیث میں ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 69 درجے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ہر درجے کی حرارت دنیا کی آگ کے حرارت کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کو دوزخ کی آگ میں ایک گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی اچھے حالات دیکھی ہے؟ اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پہ گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی نہیں۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں میں سے ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی۔ اس کو جنت میں ایک گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض دوزخیوں کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی اور بعض کو ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی اور بعضوں کو ان کی کمر تک پکڑے گی اور بعض کو ان کی ہنسلی گردن کے نیچے کی ہڈی تک پکڑے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا گیا اسلام ہی پر جان دینا، اللہ تعالیٰ سے اور ان کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا میں بسنے والوں کے سامان زندگی کو خراب کر دے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ زقوم جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر جنت کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آ کر عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناگواروں سے گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جن پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے۔ پھر فرمایا جبرائیل، اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل جا جہنم کو دیکھ۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل ہونے سے بچے گا، بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا، جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبے کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ہر کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ وجہ یہی ہے دوستو کہ جنت میں جو جانے کا راستہ متعین کیا گیا ہے،
تو اس میں بہت ہی تکلیف، بہت ہی مشکلات پیش آنے والی ہیں. وہ سارے مشکلات، سارے تکلیف، سارے درد کو دور سہ کر جو آگے جائے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا. مگر جہنم کا راستہ کو اتنا آرام دہ بنا دیا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پوری کمی جو ہے وہ آپ پوری کر سکتے ہیں. جو اپنے نفس کے نفسانی خواہشات کو روک نہیں پائے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ عیش و آرام، عیش و عشرت، جتنے گناہوں کا راستہ مطلب کہ دنیا میں ہمیں جو دکھتا ہے کہ ہم بہت مزے میں ہیں، بہت عیش و آرام میں ہیں، وہ سارا راستہ جو ہے وہ جنت کے بجائے جہنم کی طرف کے ہے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی جانب سے بچائیں اور جنت کا حقدار بنائیں. تو دوستو اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر اپلوڈ کروں گا. تو دوستو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ دین کی باتیں اوروں تک بھی پہنچے اور وہ بھی ثواب دارین کا حاصل بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.